عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا آنیسٹی سے بات کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں بات اخلاق کی جب بات آتی ہے، ٹھیک ہے، میں صرف مجھے بتائیں کہ یہ دیانتداری میں نہیں آتا کہ اگر میں کسی کو نہیں پسند کر رہی یا میں اس سے ملنا نہیں چاہتی کسی بھی فار سم ریزن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دیٹ پرسن، لیکن میں اس سے منہ پہ بہت اچھی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں ڈپلومیسی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب مجبوری ہے، لوگ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری، میں یقین جانے میں لوگوں کی سوچ سمجھ پہ حیران ہوں، آپ کو یہ بیٹھ کے بتایا جاتا ہے، آپ کے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں ایک بچہ اگر چاہ رہا ہے نا کہ نہیں پاپا یا امی، پاپا تو آج مجھے پکڑ کے ماریں گے کہ یہ غلط بات ہے، ہم کیوں کریں، مطلب اس انسان کی یہ غلط بات ہے، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، تھوڑا ڈپلومیٹ ہونا پڑتا ہے، کام میں بھی ہونا پڑتا ہے، بتائیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا چہرہ آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور آپ کے چہرے پہ کچھ اور ہو۔ کیا کیسے جاتا ہے یہ مجھے یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتا، یہ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، تو یہ دیانتداری میں نہیں آتا کہ آپ بالکل آتا آنیسٹی سے نہیں ہے۔ چل رہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں ایک میں واقعہ بتاتی ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح ہے، اب حجر اسود کو رکھنا ہے، صحیح ہے، اگر آپ چاہتے تو خود ہی حالانکہ سلیکٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن 4 لوگوں کو جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس پتھر کو جگہ پہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی فیور نہیں کریں گے، وہ ہر ایک کی فیور کریں گے، ہر ریلیجن کی، ہر ہاں۔ کسی کی۔ آج کل کے دور میں میں بہت معذرت کے ساتھ ہم اسی سے ملاقات کرتے ہیں آمنہ جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، جی، بغیر مطلب کہ تو کوئی کسی سے نہیں ملتا ہے، کوئی کسی سے، کسی کے سائے سے بھی ملنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہاں یہ برکت ختم ہو گئی۔ برکت ختم ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے منہ پہ آپ کچھ اور ہیں اور دل میں آپ کے کچھ اور چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ملیں، بالکل۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا کہ مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے تم میرے سامنے نہ آیا کرو، واقعی بالکل، یہ میں کوئی عام بات نہیں کر رہی، میں حدیث کی بات کر رہی ہوں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملنا چاہتے ہیں آپ دوری اختیار کریں۔ اور یہ بھی ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں، دیکھیں انسانی پوری کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ بتائیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پوری کائنات میں جائزہ لیں، صحت۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت تو رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ آپ کے نزدیک؟ اور یہ تو ہیومن رائٹ بھی ہے، اور آپ کے نزدیک؟ رائٹ ٹو اسپیچ۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے انسانی دماغ، ہاں وہی بالکل، مینٹل ویل بینگ ہے، سب سے بڑی طاقت ہے آپ کا دماغ۔ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، بے شک، صحیح ہے۔ اس دماغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی مضبوط سی کھوپڑی بنائی ہے، بے شک، اور یہ اس کو تکلیف نہ ہو اسی لیے حقوق العباد کا اہتمام کیا گیا جی۔ ہے۔ آپ کے مینٹلی اسٹریس سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکا گیا ہے، آپ چغلی نہ کریں، آپ غیبت نہ کریں، آپ بددیانتی نہ کریں، کس چیز کی؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ صحیح رہے گا، دماغ صحیح رہے، صحیح، یعنی کہ اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ایک حقوق انٹروڈیوس کروا دیے جس سے حقوق العباد، اللہ نے کہا میں اپنے معاف کر دوں گا، بندوں والے نہیں معاف کروں گا۔ تو اپنی ذات سے اگر آپ کا دماغ کسی سے نہیں ملتا ہے نا تو پھر آپ چھوڑ دیں اسے، آگے بڑھیں، آپ کو نہیں ہے۔ ہجرت کا حکم کب ہے؟ موو آن کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے، جی، ٹھیک ہے، اور جہاں آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، بے شک، جی۔ یہاں میں ایک بات کر دوں ان اے لائٹر موڈ، یہ کہہ رہی ہے جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دو، طلاقیں ہو جائیں گی، نہ کریں۔ نہیں وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں دنیا کرنی ہے جی، بیویاں پریشان ہیں، اگر یہاں اور یار تک اس بھر کو چھوڑ گئے ہمارے کو دیکھ، اگر گلاس یہاں تک بھر جاتا ہے، پانی گرنے لگ جاتا ہے تو اس کو میں نے کہا نا میں لائٹر موڈ پہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ نہیں کہ آج ہی سب ڈیسائیڈ کر لے، کہاں آسان ہے ایسے جانا آنا، رہنے دینا بھی پسند ہو۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، بس ایک دل چاہ رہا ہے جی بتائیے۔ لائٹر موڈ بھی بات ہو رہی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے تھوڑا کڑوا سچ ہے، جی جی۔ دنیا میں اس وقت سروے کیا گیا ہر 2 میں سے 1 شادی فلاپ ہو رہی ہے، ہاں جی، اور لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کوشش کرنے کو بار بار کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی شادی، بہت ساری خواتین میں جانتا ہوں کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے
کہ ان کی شادیاں سڑ رہی ہیں, سڑ ٹھیک رہی ہے؟ ہیں, بالکل. اس لیے کہ ان پر سوشل پریشر ہے اس لڑکی پر, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اس میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن طلاق کا بھی آپشن بالکل موجود ہے, اور یہ بھی کوئی بری بات آنیسٹی نہیں ہے, اس میں بھی آنیسٹی لوگوں کو دکھانی چاہیے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی کپل نہیں چل پا رہا ساتھ, اس کو سوشل پریشر میں مت رکھیں. یہ آنیسٹی نہیں ہے آپ کی, یہ دیانتداری نہیں ہے ایک وائف کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ. لیکن مجبوری میں رشتے نبھائے جاتے ہیں. بچے آج کل کے تو بچے بھی کہتے ہیں, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہ رہتی, آپ نہ رہتے, کیا ضرورت تھی. بٹ اس سچویشن کو سمجھنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہوتی.